پونزی اسکیم یہ ایک ایسی اسکیم ہوتی ہے جس میں انویسٹرز کو انویسٹ کرنے کے لیے اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور جب لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو انہیں پروفٹ حاصل ہوتا ہے، مگر یہ پروفٹ پرانے انویسٹرز کو نئے آنے والے انویسٹرز کی انویسٹمنٹ سے ہوتا ہے، یعنی ایک بندے نے پیسے لے کے کسی دوسرے بندے کو پروفٹ کے نام پہ دے دینا۔ ایسے ہی ایک اسکیم کے بارے میں ہم آج جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بنوائے میڈوف یہ انسان نیو یارک میں نیو نیبر میں پیدا ہوا اور یونیورسٹی آف الاباما سے پڑھا۔ یہ انسان 3 بار ایک سال کے عرصے کے لیے امریکن اسٹاک ایکسچینج نیسڈیک کا ڈائریکٹر بنا۔ پھر اس نے ایسا کیا کہ اسے 150 سال تک کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو، اس نے ملٹی بلینئر پونزی اسکیم لانچ کی، جس کے بارے پہ ہم آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا چکے ہیں۔ اس نے انویسٹرز کو یہ کہہ کر اٹریکٹ کیا کہ وہ بہت زیادہ پروفٹ دینے والی کمپنیز کے اسٹاک لے گا اور ایک پلان کے ذریعے لوگوں کو پروفٹ بنا کر دے گا۔ لوگوں نے اس پر بھروسہ کرنا شروع کیا، مگر اس شخص نے ایسا کوئی اسٹاک نہیں خریدا تھا۔ یہ لوگوں سے پیسے لیتا اور شروع میں یہ انہی کے پیسوں میں سے انہیں تھوڑے تھوڑے پیسے پروفٹ کے نام پر دیتا چلا گیا، اور جب نئے انویسٹر اٹریکٹ ہوئے تو اس نے ایک چین شروع کی کہ جس میں نئے آنے والے انویسٹرز کے پیسے سے یہ پرانے انویسٹرز کو پروفٹ کے نام پر دے گا، اور اس طرح یہ مشہور ہوگا اور اس سے اور انویسٹرز اس کی طرف آئیں گے۔ اس انسان کی یہ اسٹریٹجی کامیاب رہی اور اس نے بہت سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا۔ اب یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر 2008 میں جب امریکہ میں ایک دم سے فیول پرائسز بڑھی اور پراپرٹی کے ریٹس بڑھے تو فائنینشیل کرائسس آ گئی، تو اسٹاک مارکیٹ بھی تیزی سے گرنے لگی اور لوگوں نے مارکیٹ سے اب پیسہ نکالنا شروع کر دیا۔ اس نتیجے میں لوگوں نے بنوائے میڈوف سے بھی اپنی انویسٹمنٹ واپس مانگنا شروع کر دی، کیونکہ بنوائے میڈوف نے جس کمپنی کا اسٹاک اٹھانے کا لوگوں کو بتایا تھا وہ بھی گر رہا تھا، مگر اس نے اصل میں تو ایسا اسٹاک نہیں خریدا تھا، مگر لوگوں کو تو یہ معلوم نہیں تھا، تو لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ واپس نکالنا شروع کر دی۔ اب بنوائے میڈوف کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ پرانے انویسٹرز کو پروفٹ دے سکے، اور اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ مارکیٹ اس وقت برے حالات کا شکار ہے، اس لیے وہ اب پیسے نہیں دے سکتا۔ اب جب پرانے انویسٹرز نے اپنے پیسے واپس مانگے تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ شخص ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس نے انویسٹرز کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مارکیٹ سے جلد پیسہ نکالنا چاہتے تھے، اور بنوائے میڈوف برے پھنس چکے تھے، کیونکہ ایک پونزی اسکیم میں پیسے کا فلو ہونا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم پروفٹ دیا جا سکے۔ اب بنوائے میڈوف نے دسمبر 2008 میں اپنے بیٹوں اینڈریو اور مارک کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے ایک پونزی اسکیم چلائی تھی، جس سے وہ بس پیسے کو گردش میں رکھتا تھا اور اپنا کمیشن نکالتا تھا۔ اس کے بیٹوں نے اتھارٹیز کو بتا دیا کہ اس کے باپ نے فراڈ کیا ہے، تو اتھارٹیز نے بنوائے میڈوف کو گرفتار کر لیا اور اس کے $170 بلین کے ایسٹس قبضے میں لے لیے، اور اسے 150 سال کی سزا سنا دی گئی۔ دوستو، اس انسان نے چلاکی تو کافی دکھائی، مگر برے کام کا برا نتیجہ۔ آخر 2021 میں اس انسان کی جیل میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ تھی بنوائے میڈوف کی پونزی اسکیم کی کہانی۔ یہ دنیا کا سب بڑا فراڈ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک